बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह मऊद। ये बात कि मास इस यकीन ही से इंसान पाक ज़िंदगी बसर कर सकता है और गुनाह के मौत से बच सकता है, ऐसी साफ़ है जिसके लिए हमको मंतकी दलाइल की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख़ुद इंसान की फ़ितरत और रोज़मर्रा का तजुर्बा और मुशाहदा इसके लिए ज़बरदस्त गवाह हैं कि जब तक ये यकीन कामिल ना होगा कि खुदा है और वो गुनाह से नफ़रत करता है और सज़ा देता है, कोई और हीला किसी सूरत में कारगर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम देखते हैं कि जिन अशिया की तासीरात की उम्दगी का हमको इल्म है, हम कैसे दौड़ दौड़ कर उनकी तरफ जाते हैं और जिन चीज़ों को अपने वजूद के लिए ख़तरनाक ज़हरें समझते हैं उनसे कैसे भागते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, इस झाड़ी में अगर यकीन हो कि सांप है तो क्या कोई भी हम में से होगा जो इसमें अपना हाथ डाले या कदम रखे? हरगिज़ नहीं। बल्कि अगर किसी बिल में सांप के होने का मामूली वहम भी हो तो उस तरफ से गुजरने में हर वक्त मुज़ाक़ा होगा। तबीयत खुद ब खुद उस तरफ जाने से रुकेगी। ऐसे ही जहरों की बाबत जब हमें इल्म पड़ता है, मसलन अस्टर्कनिया के इसके खाने से आदमी मर जाता है तो कैसे इससे बचते और डरते हैं। एक महल्ले में ताउन हो तो इससे भागते हैं और वहाँ कदम रखना आतिश तन्नूर में गिरना समझते हैं। अब वो बात क्या है जिसने दिल में खौफ और हरास पैदा किया है कि किसी सूरत में भी दिल इस तरफ का इरादा नहीं करता। वो वही यकीन है जो उसकी मौलिक और मुज़िर तासीरात पर हो चुका है। इस किस्म की बेशुमार नज़ीरें हम दे सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा पेश आती हैं। अब ये बहसें कि गुनाह से बचने का ये ज़रिया है या फ़लाँ हीला है, बिल्कुल बेसूद और बेमतलब हैं, क्योंकि जब तक इलाही तजल्लियात के रोब और गुनाह की जहर और उसके ख़तरनाक नतायज का पूरा इल्म ना हो, ऐसा इल्म जो यकीन कामिल तक पहुँच गया हो, गुनाह से नजात नहीं हो सकती। ये ख्याल और एक बिल्कुल बेमानी बात है कि किसी का खून गुनाह से पाक कर सकता है। खून या खुदकुशी को गुनाह से क्या ताल्लुक? वो गुनाह के ज़ायल करने का तरीक़ नहीं। हाँ, इससे गुनाह पैदा हो सकता है और तजर्बा ने शहादत दी है कि इस मसले को मानकर कहाँ से कहाँ तक नौबत पहुँच गई है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गुनाह से बचने की सच्ची फ़लसफ़ी यही है कि गुनाह की ज़रूरत देने वाली हकीकत को पहचान लें और इस बात पर यकीन कर लें कि एक ज़बरदस्त हस्ती है जो गुनाहों से नफरत करती है और गुनाह करने वाले को सज़ा देने पर कादिर है। देखो, अगर कोई शख्स किसी हाकिम के सामने खड़ा हो और उसका कुछ असबाब मुतफर्रिक तौर पर पड़ा हो तो ये कभी जरूरत नहीं करेगा कि असबाब का कोई हिस्सा चुरा ले, खा वो चोरी के कैसे ही कवी मुहर्रिक हों और वो कैसे ही बदआदत का मुब्तला हो, मगर उस वक्त उसकी सारी क़ुव्वतों और ताकतों पर एक मौत वारद हो जाएगी और उसे हरगिज़ जरूरत ना हो सकेगी और इस तरह पर वो चोरी से ज़रूर बच जाएगा। इस तरह पर हर किस्म के ख़ताकारों और शरीरों का हाल है कि जब उन्हें ऐसी क़ुव्वत का पूरा इल्म हो जाता है जो उनकी शरारत पर सज़ा देने के लिए कादिर है तो वो जज़्बात उनके दब जाते हैं। यही सच्चा तरीक़ गुनाह से बचने का है कि इंसान खुदा ताला पर कामिल जब यकीन पैदा करे और उसके जज़ा और सज़ा देने की क़ुव्वत पर मारिफत हासिल करे। ये नमूना गुनाह से बचने के तरीक़े के मुतालिक खुदा ने हमारी फितरत में रखा हुआ है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस असूल को आपके सामने पेश कर दूं कि आज आपको फ़ायदा पहुँचे और चूँकि आप सफ़र करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ आदमियों से मिलने का आपको इत्तिफ़ाक़ होता है, आप उनसे इसे ज़िक्र भी कर सकते हैं। और अगर ये तरीक़ जो मैं पेश करता हूँ
آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جس قدر چاہیں جرا کریں، یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے اور میں ایسے تحفے دے سکتا ہوں۔ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے اس کا فرض ہونا چاہیے کہ دھوکے اور خطرے سے بچے۔ پس گناہ کے نیچے ایک خطرناک اور تمام خطروں اور دھوکوں سے بڑھ کر ایک دھوکہ ہے۔ میں آگاہ کرتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں کر بچنا چاہیے۔ اگرچہ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ہے جو خدا کی ہستی کے متعلق ہے، مگر میں سر دست اس کو چھوڑتا ہوں اور اس دوسرے مقصد کو لیتا ہوں جس کا ماحصل اور مدعا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی بجائے خود نیک بننا چاہتا ہے اور نیکی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اختلاف اگر ہے تو ان طریقوں اور ہیلوں میں ہے جو نیکی کے حصول کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، مگر مشترک طور پر نفس نیکی کو سب پسند کرتے اور چاہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کون پسند کرتا ہے؟ جذبات نفسانی سے بچنے کو اچھا کہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود بدیوں کو بدی سمجھنے کی بھی ایک دنیا ان میں گرفتار ہے اور گناہ کے سیلاب میں بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ عیسائیوں نے انسان کو گناہ گار زندگی کو ہلاک کر کے نیکی اور پاکیزگی کی زندگی کے حصول کے لیے یہ راہ بتائی ہے کہ مسیح ہمارے لیے مر گیا اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھا لیا اور اس کے خون سے ہم پاک ہو گئے۔ مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ مسیح کے خون نے یورپ کی حالت پر کوئی نمایاں اثر اور تبدیلی پیدا نہیں کی، بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر نظر کر کے سخت افسوس ہوتا ہے۔ ان کی زندگی مرتوازانہ زندگی نہیں بلکہ ایک آزادی اور عبادت کی زندگی ہے۔ کتنے ہی جو سری سے خدائی کے منکر ہیں اور بہت ہیں جو خدا کو مان کر اور مسیح کے خون پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اپنی حالت میں گرے ہوئے ہیں۔ شراب کی وہ کثرت ہے جو کئی میل تک شراب کی دکانیں چلی جاتی ہیں، اور نامحرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھنا تو کیا اس کے دوسرے اعضاء بھی نہ بچ سکے۔ میں عیسائیوں تک ہی اس گناہ کے سیلاب کو محدود نہیں کرتا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی ساری قومیں اس زہر کو کھا رہی ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے باوجود ہے کہ ان کے پاس ایک روشن کتاب تھی اور اس میں کسی کے خون کے ذریعہ ان کو گناہ سے پاک کرنے کا وعدہ دے کر آزاد نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی خطرناک طور پر اس بلا میں مبتلا ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھو، ان میں بھی یہی بلا موجود ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض قوموں نے جیسے آریہ ہیں نیوگ جیسے مسئلے کو اپنے ایمانیات اور معتقدات میں داخل کر لیا ہے۔ ایک مرد جبکہ اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو تو وہ اپنی بیوی کو دوسرے سے اولاد پیدا کرنے کی اجازت دے دے۔ غرض اس قسم کی ناپاک زندگی جو حقیقت میں گناہ کی لعنت ہے وہ عام ہو رہی ہے، اور وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے مامور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس لال تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے، جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفر جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اسے بلندتر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ اب اس میں صریح فرق ہے، مگر یہ فرق تبھی نظر آ سکتا ہے جب آنکھ صاف ہو۔ ایسی صاف آنکھ کے عطا ہونے پر انسان بریناؤں کے حقوق اور خدا کے حقوق میں تمیز کر کے انہیں محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ وہی آنکھ ہے جس کو خدا کے دیکھنے کی آنکھ کہتے ہیں۔ اس آنکھ کے ملنے پر وہ پاک زندگی شروع ہوتی ہے۔
اور گناہوں سے بچنے کا یہ ذریعہ تو کسی حالت میں درست نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کو سزا ملے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ زید کو پھانسی ملے اور بکر بچ جاوے، کیونکہ اس کے ابطال پر یہی دلیل کافی ہے کہ خارجی امور میں ہم اس کی کوئی نظیر نہیں پاتے اور اس طریق سے بچ نہیں سکتے، بلکہ دلیر ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کتا ہے، یہ بھیڑیا نہیں ہے۔ اصل میں اگر یہ بھیڑیا ہو اور ہم اس کو کتا سمجھیں تو بھی ممکن ہی نہیں کہ اس سے ڈریں اور وہ خوف کریں جو ایک خونخوار بھیڑیے سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ بھیڑیا ہے، ہمارے علم میں وہ ایک کتا ہے۔ لیکن اگر یہ علم ہو کہ یہ بھیڑیا ہے تو اس سے دور بھاگیں گے اور اس سے بچنے کے لیے اچھی خاصی تیاری کریں گے۔ لیکن اگر یہ علم اور بے وسیع ہو جاوے کہ یہ شیر ہے تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہوگا اور اس سے بچنے کے لیے اور بھی تیاری کریں گے۔ غرض جمی قوا پر ہیبت اور تاثیر کے علم سے ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ پس اب یہ کیسی صاف صداقت ہے جس کو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ پھر گناہوں سے بچنے کے واسطے کیا راہ ہو سکتی ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور میں ایسی صداقت پر قائم کیا گیا ہوں، اور یہی حق ہے کہ جب تک خدائے قہار کی معرفت تام نہ ہو اور اس کی قوتوں اور طاقتوں کی ایک شمشیر برہنہ نظر نہ آوے، انسان بدی سے بچ نہیں سکتا۔